मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान में काबे की तरफ पाँव या पीछे कुरान होना हराम समझा जाता है। देखो, ये इख्तलाफी मसला है कि काबे की तरफ पाँव करना जायज़ है या नहीं है। अरब उलमा कहते हैं जायज़ है और वो कहते हैं इसके नाजायज़ होने की कोई दलील नहीं है। हमारे यहाँ बर्रे सगीर के उलमा कहते हैं नाजायज़ है क्योंकि इसके जायज़ होने की कोई दलील नहीं है। समझ में आ रही है बात कि नहीं? तो ये सोच का फ़र्क होता है। अब अरब उलमा कहते हैं जायज़ है क्योंकि नाजायज़ होने की कोई दलील नहीं। हम ये कहते हैं कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने शाइरुल्लाह की ताज़ीम का, उसको रिस्पेक्ट देने का हुक्म दिया है। समझ में आ रही है बात? अल्लाह ने क्या हुक्म दिया? वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह, जो अल्लाह के शायर की ताज़ीम करता है, फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, ये दिल के तक़वे की अलामत है। तो अल्लाह ने जब ऑर्डर दे दिया कि शाइरुल्लाह, तो शाइरुल्लाह में तो सबसे बड़ा बैतुल्लाह है, तो बैतुल्लाह की ताज़ीम तो करनी पड़ेगी। अब हम ये कहते हैं कि जब कुरान ने बता दिया कि ताज़ीम बैतुल्लाह को रिस्पेक्ट देना फर्ज है, लाजिम है, तो अब एक एक चीज में नहीं कुरान बताएगा कि ये भी ना करो ये भी ना करो। हर वो चीज जो उर्फ में तौहीन समझी जाती है उर्फ में, तो वो बैतुल्लाह के साथ भी वो अमल जायज नहीं होगा। आप अपने वालिद के सामने कभी पांव फैला के उसकी तरफ पांव करके नहीं बैठ सकते। अब आप अपने अब्बा की तरफ पांव करके बैठे हुए हैं, अब्बा को आया गुस्सा, अब्बा ने कहा ये क्या कर रहे हो? आप जवाब में कहें अब्बा, इस पर कोई सही हदीस नहीं है कि अब्बा की तरफ पांव करना नाजायज है। अब्बा इस दलील को मान लेगा? अब्बा कहेगा अल्लाह ने हुक्म दिया ना माँ बाप का एहतराम करो, आप कहेंगे हाँ। तो बेटा ये एहतराम के खिलाफ है। हर वो चीज जो एहतराम के खिलाफ, उर्फ में एहतराम के खिलाफ समझी जाती है, वो शरन क्या होगी? नाजायज होगी। तो पांव करना तो 100% बैतुल्लाह के ताजीम के खिलाफ है, 100%। इसमें दो राय नहीं हो सकती। बैतुल्लाह की तरफ थूकने से नबी ने मना किया रुख करके, तो पांव करना भी यकीनन तौहीन ही है। तो इसमें दलील उससे नहीं पूछी जाएगी कि इसके नाजायज होने की क्या दलील है, दलील उससे पूछी जाएगी जो कहे इसके जायज होने की क्या दलील है। अल-बय्यिनतु अलल मुद्दई, दलील मुद्दई के जिम्मे होती है। बाकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बैतुल्लाह की तरफ पुश्त किया करते थे, वो इसलिए जायज है, वो नबी ने इसलिए उसकी इजाजत दी कि वो उसमें हरज है। ऐसी ताजीम जिसमें इंसान हरज में वाक़े हो जाए वो शरीयत में पसंदीदा नहीं है। एक ताजीम और एहतराम एक लिमिट में होती है ना, बहुत हरज में। अब बैतुल्लाह की तरफ पीठ करना भी नाजायज हो जाता है। वो तो लाखों लोग हज करते हैं, भी बंदा पहुंचा हुआ है तो वो कौन पुश्ती नहीं करेंगे? तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो जहां जरूरत हो वहां जायज है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह की तरफ पुश्त की है ताकि लोगों को पता चले ये जायज है। तो पुश्त करना जायज है, पांव करना जायज नहीं है। और जहां जरूरत होगी वहां पांव करना भी जायज होगा। जैसे माजूर लोग हैं, उनके लिए पांव को फोल्ड करके नमाज पढ़ना मुश्किल है, तो वो बैतुल्लाह की तरफ पांव फैला के नमाज पढ़ें। अस्पतालों में क्या होता है, बाज दफा जो बेड है पेशेंट का, उसका रुख किबले की तरफ होता है उसका, तो अब मरीज के लिए मजबूरी होती है, वो बेड चेंज नहीं करने देते, तो वो ठीक है, जायज है। तो उसमें फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसमें फिर ये नहीं कि पांव मोड़ो, कोई बात नहीं भाई, जहां जरूरत है वहां जायज है। इसी तरह कुरान की तरफ बिला वजह पुश्त करना ठीक नहीं है, लेकिन जहां पुश्त करने में, पुश्त से बचने में परेशानी हो रही है तो वहां कोई हरज नहीं है। तो इसलिए ये जो अरब मुल्कों में हमने देखा है, लोग पिछली सफ में भी कुरान पढ़ रहे होते हैं, तो जायज है। ये लोग आगे बैठे हुए होते हैं, उनकी पुश्त कुरान की तरफ हो रही होती है, जायज है, क्योंकि ये जरूरत में दाखिल है। क्योंकि अगर आप इसको जायज नहीं करार देते तो सिर्फ जो अगली सफ में होंगे वही कुरान पढ़ सकते हैं, पिछली सफ वाला तो पढ़ ही नहीं सकता। तो आप इतने लोगों को कुरान की तिलावत से महरूम कर रहे हो भाई। हमारे यहाँ इतनी टेंशन लोगों ने दी हुई है, पुश्त हो रही है, पुश्त हो रही है भाई, फिर वो बेचारा एंगल चेंज करता रहता है बैठ के, उसका अपना फरमा अलाइनमेंट आउट हो जाती है उसकी। तो अदब तमीज को पर अमल करना चाहिए, लेकिन उसको मुसल्लत नहीं करना चाहिए, मुसल्लत नहीं करना चाहिए अपने ऊपर। तो इसलिए ये जो हमारे यहाँ मस्जिदों में पीछे कुरान ही नहीं पढ़ने देते कि पुश्त हो रही है, ये गलत रिवाज है। तो पीछे भी आदमी होने चाहिए, कुरान पढ़ें, उससे पीछे भी पढ़ें,
کوئی بات نہیں, اگر آگے کسی کی پشت ہو رہی ہے تو اس کی توہین کی نیت نہیں ہے اور ضرورت بھی ہے تو یہ شرعاً جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. تو ادب کریں لیکن اس کو مسلط نہ کریں. وہ ایسا ہی ہے جیسے ایک قاری صاحب نے اپنے شاگرد کو کہا, تجوید سکھاتے تھے کہ کوئی بات تجوید کے بغیر نہیں کرنا. قرآن سکھا رہے تھے نا ان کو, ہر چیز کیسے, اردو بھی تجوید کے ساتھ. جیسے آپ نے قاری صاحب سے چھٹی لینی ہے تو قاری جی صاحب, صاحب باپ قلقلہ بھی ہوگا, قاری جی صاحب مجھے چھٹی چاہیے, پوری تجوید کے ساتھ. قاری صاحب نے لوگوں کو ٹرین کیا, بچوں کو. ایک دن کیا ہوا کہ وہ سگریٹ پی رہا تھا, چنگاری آ کے گری قاری صاحب کے کپڑوں پر, اب ہلکی سی آگ لگی, اب وہ آگ پھیلنا شروع. ایسے موقع پہ کیا ہے بھائی, جا کے بجھاؤ, تھپڑ مارو, بجھاؤ اس کو. اور بچوں کی ٹریننگ ہوئی بھی تھی. ایک بچے نے کہا قاری جی صاحب آپ کے کپڑوں پر چنگاری. پھر اس کو خیال آیا کہ نون کا وہ رہ گیا, غنہ رہ گیا, چنگاری. قاری صاحب آدھے تباہ ہو چکے تھے. تو بھائی ضرورت کے موقع پہ ادب تمیز نہیں دیکھی جاتی, بلکہ آپ جائیں وہ مارے تھپڑ لگاتے ہیں وہاں. ہمارے فرماتے تھے ایک آدمی کی چائے میں مکھی گر گئی, وہ آپ کے بزرگ ہیں, استاذ ہیں, وہ ادھر باتیں کرتے ہوئے وہ پی رہے ہیں نا, اب خطرہ ہے کہ مکھی جائے گی ان کے پیٹ میں. آپ ادب تمیز سے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, بھائی یہ تھوڑی کرو گے آپ, جا کے ان کے ہاتھ ایسے ہٹاؤ گے, منہ میں جا رہا ہے بھائی, یہ مکھی جا رہی ہے آپ کے منہ میں, تو اس وقت بدتمیزی کا ثواب ملے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ابا, بعض بوڑھے والدین ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, وہ دوا نہیں کھا رہے ہوتے, تو ایسے موقع پہ بدتمیزی سے ماں باپ کو دوا پلانی پڑتی ہے. آپ پیو گے لازمی, تھوڑا ڈانٹنا پڑتا ہے, تو یہ ڈانٹ ان کے فائدے کے لیے ہے. دیکھنے میں تو بے ادبی ہے لیکن یہ ادب کا تقاضا ہے, تو وہاں ادب دائیں پہ دائیں بائیں کر دو. تو اسی طرح قرآن میں بھی اب ادب کی وجہ سے قرآن کی تلاوت ہی سے ہم محروم. ادب کرنا فرض ہے ہم پر قرآن کا, لیکن اتنا کہ اس میں حرج ہو. ہمارے سامنے نبی کی مثال ہے بھائی, بیت اللہ کی طرف پشت کر کے آپ لوگوں میں بات کرتے تھے. حالانکہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر لیتے, لیکن یہی کہ امت حرج میں پڑے گی. تو یہاں ہمارے یہاں دیکھا ہے لوگ قرآن پیچھے پڑھتے ہی نہیں ہے کہ پیٹھ ہو جائے گی. کوئی بات نہیں یار, پڑھنے دو لوگوں کو. کیا صلاۃ التسبیح مستند عمل ہے؟ صلاۃ التسبیح اختلافی مسئلے مت چھیڑا کرو رمضان میں خاص طور پہ. پھر جب چھیڑتا ہوں تو پھر کمنٹس آنا شروع ہوتے ہیں, پوچھ لیا ہے تو بتا دیتا ہوں. صلاۃ التسبیح پر چند پوائنٹ یاد رکھو. سب سے پہلی بات, کوئی صحیح حدیث اس پر موجود نہیں ہے. کوئی ایک بھی ایسی حدیث نہیں ہے جس کی سند بالکل ٹھیک ہو. لیکن چونکہ بہت کثرت سے حدیثیں ہیں تو محدثین کا اصول ہے کہ ضعیف حدیث تعدد طرق کی وجہ سے حسن درجے کو پہنچ جاتی ہے, قابل قبول بن جاتی ہے. میں نے جب یہ بات کہی نا تو ایک صاحب نے کمنٹس کیے ہوئے تھے, بہت سارے لوگ مل کے جھوٹ بولیں تو کیا وہ سچ ہو جائے گا؟ بھائی بہت سارے لوگ مل کے جھوٹ نہیں بول رہے. ضعیف حدیث موضوع من گھڑت نہیں ہوتی. اگر راوی کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے نا تو وہ حدیث ضعیف نہیں کہلاتی, وہ تو موضوع من گھڑت کہلاتی ہے. تو ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ راوی میں کچھ سقم ہے, اس کی میں ابھی ڈیٹیل میں نہیں آتا, تو اس کی وجہ سے یقین نہیں ہے. لیکن جب بہت سارے طریقے طرق سے وہ حدیث ثابت ہوگی تو محدثین کا اصول ہے کہ وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے. تو اسی بیس پر جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ اگرچہ صلاۃ التسبیح پر کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے, لیکن چونکہ اتنے طریقوں سے اتنی سندوں سے مروی ہے تو اس میں قابل قبول ہے, لہذا اس پر عمل کرنا چاہیے. لیکن بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ اصول تو اپنی جگہ درست ہے کہ بہت ساری ضعیف حدیث ہوں گی تو وہ عمل حسن کو پہنچ جاتا ہے, وہ حدیث حسن ہوتی ہے, وہ قابل قبول ہوتی ہے, اس سے شرعی مسئلہ بھی ثابت ہو جاتا ہے. لیکن ان کا اصول یہ ہے بہت سارے علماء کا, جس میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی داخل ہے, اور میرا بھی رجحان اسی رائے کی طرف ہے, وہ یہ ہے کہ اگرچہ ضعیف حدیث جب بہت کثرت سے ہو تو وہ قابل قبول ہے, وہ حسن ہے, لیکن اس سے جو عمل ثابت ہو رہا ہے اگر وہ متواتر حدیثوں کے بالکل اگینسٹ ہے تو پھر حنفیہ کا موقف یہ ہے کہ صحیح ہے بخاری کی حدیث بھی اگر متواتر کے خلاف ہوگی تو حنفیہ رد کر دیتے ہیں.
تو حسن کو کیسے قبول کیا جائے؟ تھوڑی گاڑی بات ہو گئی، اوپر سے گزر گئی ہو. ان کو عربی میں سمجھائیں آپ میں کیا کہہ رہا ہوں. بس مکمل. السلام علیکم. جلدی جلدی. ہاں پہنا دو پہنا دو پہنا دو پہنا دو. اپنا لیپ ٹاپ بیچنے کے لیے. اس کو کیا ہو گیا بھائی؟ میں نے لیپ ٹاپ بھیجا ہے کسی کو نا صدر میں بیچنے کے لیے اپنا، تو کہہ رہے مجھ صاحب 180 لگ رہے تھے لیکن یہ بندہ 170 میں لے رہا ہے. میں نے کہا پہنا دے. پہنا تو میں یہ عرض کر رہا تھا، سمجھ میں آ رہی ہے بات جو میں علمی ایک بات بیان کر رہا ہوں. حنفیہ کا جو اصول فقہ میں ہے نا، جو ہم پڑھتے ہیں اصول فقہ میں، احناف کا موقف یہ ہے کہ اگر ایک عمل متواتر حدیث جس کو بہت لوگ نقل کر رہے ہیں، اور قرآن تو سب پورا متواتر ہے، اس سے اگر ثابت ہو تو اس کے مقابلے میں اگر بخاری کی حدیث بھی آ جائے گی تو رد کر دیا جائے گا. یہ احناف کا موقف ہے جو بہت 100% یقینی ہے، اس کو لیا جائے گا. تو اب یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، رکوع میں تسبیحات، سورہ فاتحہ پڑھی، پھر اس کے بعد سورت ملا کے فوراً رکوع کرتے ہیں، تو متواتر حدیثوں سے جو نماز ثابت ہے، اس نماز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ تلاوت اور رکوع میں تاخیر نہیں کر سکتے. اگر آپ نے تاخیر کی، سجدہ سہو لازم ہو جائے گا آپ کے اوپر، سجدہ سہو لازم ہوگا. اور اسی طرح سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان میں وقفہ تاخیر نہیں کر سکتے، کیا تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. یہ متواتر احادیث سے ثابت ہے یہ بات. اور صلاۃ التسبیح بالکل اس کے الٹ ہے. آپ اس میں تسبیحات پڑھ کے رکوع اور تلاوت میں کیا کرتے ہیں؟ تاخیر. تو اس لیے احناف کا جو اصول فقہ ہے نا، اس اصول کی روشنی میں، جو حنفیہ کا امام حنیفہ کا جو اصول ہے، اس اصول کی روشنی میں صلاۃ التسبیح فقہ حنفی کے اصولوں پہ نہیں فٹ بیٹھتی، کیونکہ حسن حدیث ہے، صحیح بھی نہیں ہے. حسن حدیث ان متواتر حدیثوں کے خلاف ہے جو متواتر حدیثوں سے نماز کی ایک الگ کیفیت ثابت ہو رہی ہے. اس لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ، وہ حالانکہ وہ تو حنبلی تھے، لیکن انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے، لم یثبت مثلہ بمثلہ، ایسی نماز جو متواتر حدیثوں کے خلاف ہو، وہ والی نماز اس جیسی حدیث سے ثابت نہیں ہو سکتی، اس کے لیے اتنی ہی پاورفل حدیثیں ہونی چاہیے. تو یہ چند علماء کا موقف ہے، لیکن جمہور کا موقف بہرحال یہی ہے کہ چونکہ وہ ایک عام اصول جو محدثین کا اصول ہے کہ ضعیف حدیث تعدد طرق کی وجہ سے کیا بن جاتی ہے؟ حسن. تو وہ کہتے ہیں حسن ہے، لہذا صحیح کے حکم میں ہی ہے، لہذا جائز ہے. ناصرالدین البانی رحمہ اللہ تعالی جو سلفی عالم تھے، انہوں نے بھی صلاۃ التسبیح کو سنت قرار دیا ہے، لیکن عبداللہ ابن مبارک کی تقلید کی ہے انہوں نے اس مسئلے میں. انہوں نے کہا کہ اگرچہ حدیثیں ضعیف ہیں، لیکن عبداللہ ابن مبارک چونکہ اس کے قائل تھے اور وہ بہت بڑے محدث ہیں، تو عبداللہ ابن مبارک جیسا محدث اگر اس کا قائل ہے تو ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. تو ہم یہ کہتے ہیں یہی تو تقلید ہے. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تقلید. تو یہ تقلید جب ابو حنیفہ کی ہو تو حرام ہے، اور البانی کی ہو تو جائز ہے. کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ لیکن علامہ البانی پھر بھی بہت معتدل تھے، تقلید کے معاملے میں بھی بہت معتدل تھے وہ. تو اگر کوئی ان کی رائے کو فالو کرتا ہے کہ بھئی عبداللہ ابن مبارک اس کے قائل تھے، تو بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اختلافی مسئلہ ہے، تو اس میں شدت جائز نہیں ہے. لہذا میں خود تو نہیں پڑھتا، لیکن اگر کوئی پڑھ رہا ہو تو اسے فضیلت بھی سنا دیتا ہوں، اور جمہور کے موقف پر عمل کر رہا ہے تو اس کو بدعت کہنا جائز نہیں ہے. یہ میرے منہ سے کبھی نہیں نکلا کہ صلاۃ التسبیح بدعت ہے. تو میرا موقف یہی ہے کہ جو عام نمازیں ہیں، جتنی دیر صلاۃ التسبیح میں لگے گی اتنی دیر وہی والی نماز میں لگا دو. لیکن اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو بدعت ہی نہیں کہہ سکتے، اور اللہ کی رحمت سے امید بھی کی جائے گی کہ اس کو وہ اجر ملے گا جو روایات میں آتا ہے، کیونکہ جمہور کی رائے پر عمل کر رہا ہے، وہ کالعدم نہیں ہے.